اگر ہم سکون قلب چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں آخرت کی فکر کرنی پڑے گی، اللہ کی جانب متوجہ ہونا پڑے گا، ورنہ بظاہر جو مٹی کا بنا ہوا جسم ہے وہ کار کوٹھی سے خوش ہو جائے، لیکن جو روح ہے وہ تو امر ربی ہے، جب تک اللہ کے حکم نہیں مانیں گے تو اندر کی دنیا جب نہیں بدلے گی، اندر سکون نہیں ہوگا، تو باہر کا سکون چہمانہ دارد کیا فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اندر پرسکون ہو، اندر اطمینان ہو، اور اندر کا اطمینان تب ہوگا جب ہم پاک باز زندگی گزاریں گے۔ اندر کا چین اور سکون تب ملے گا جب ہم اللہ کے احکامات مانیں گے، اندر کا چین اور سکون تب ملے گا جب ہم اپنی زندگیاں اللہ کے ذکر میں صرف و خرچ کریں گے۔ ہر وقت تسبیح اٹھا کے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مجھ سے کوئی امر خلاف شریعت نہ ہو، میں ذکر میں ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی کافر نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ عبادت ہے، آپ بیت الخلاء نہیں جاتے، لیٹرین نہیں جاتے، پخانہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی شریعت پہ ہے، آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری شریعت پہ ہے، ثواب ہے۔ فرمایا جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بیت الخلاء جانے اور پھر باہر نکلنے کا حکم دیا ہے، ہم بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں تب بھی ثواب ملتا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تب بھی ثواب ملتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے سنتوں کی رعایت رکھتے ہیں تو کھانا کھانا عبادت بن جاتا ہے۔ ہم سوتے بھی ہیں، جب ہم سنت کے مطابق ہمیں سونا ہوتا ہے تو ہمارا سونا سونا بن جاتا ہے، ہمارا سونا عبادت بن جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہم اللہ کے ذکر میں تب خرچ کریں گے جب یہ دھیان رہے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ شکوہ کرتے ہیں، کہا کہ بندہ زنا کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، بندہ گناہ کر رہا تھا، پردے لٹکے ہوئے تھے، ہوا کی وجہ سے کوئی ہلکا سا دراڑ پڑی ہوئی ہوگی، وہ پردہ ہلنے لگا، جب وہ پردہ ہلنے لگا تو اس کا دل دھک سے دھک دھک کرنے لگا، وہ کوئی خطرے کا گھنٹی بج گئی، پردہ جو ہلنے لگا۔ فرمایا اللہ شکوہ کرتے ہیں، اے بندہ تو ایک پردے کے ہلنے سے، دنیا والوں کے آ جانے سے خوف میں مبتلا ہو گیا ہے، تجھے یہ پتہ نہیں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ایک پردے سے تجھے خوف آ گیا، مجھ اللہ کا تجھے حیا اور خوف نہ آیا۔ یہ دھیان رہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو ہم سے گناہ نہیں ہوں گے۔ بچہ، بندے نے موبائل اٹھانا چاہا، چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ چھوٹے سا بچے کی 2 آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس نے اٹھایا ہوا موبائل رکھ دیا، تو شکوہ تو اللہ کا بنتا ہے۔ دنیاوی 2 آنکھیں، وہ بھی چھوٹے معصوم بچے کی آنکھوں سے خوف والا ہو گیا۔ ان ربک لبالمرصاد، جو تیرا رب طاق میں ہے، مرصاد کہتے ہیں عربی میں، عربی کا لفظ ہے، اس کو اگر اردو میں سمجھا جائے، جب تیر چلانے والا، جب بندوق چلانے والا عین اس وقت جب نشانہ بالکل باندھ کے اب ٹریکر کو دبانے والا ہو، دبانے سے 1 سیکنڈ پہلے جو نگاہ ایک شکاری کے اپنے شکار پہ ہوتی ہے اس کو مرصاد کہتے ہیں۔ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب بھی تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ بندے تو کس خیال میں ہے کہ میں بچ جاؤں گا؟ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، ان ربک ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ ایسی سخت ہوتی ہے
پھر اللہ کینسر میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ گردے فیل کر دیتے ہیں، اللہ دماغ کو پریشان کر دیتے ہیں، اللہ دل کو پریشان کر دیتے ہیں، مرغن غذائیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ایک لقمہ کھانے کو دل نہیں کہتا، نئی نویلی دلہن سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی جانب نگاہ اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، بہترین گاڑی تیار کھڑی ہوتی ہے، قدم اس کا منو من بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر کی دنیا پریشان ہوتی ہے، جب دل پریشان ہوتا ہے۔ اگر دل کو پرسکون کرنا ہے تو اللہ کی جانب متوجہ ہونا پڑے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھو اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کے اندر سکون ہے۔